یہ جہالت کی بات ہے۔ آئین کا وعدہ نہیں کیا تھا، آپ نے روٹی کا وعدہ کیا۔ کوئی دیکھیں، میں اب روٹی آئین کی آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم روٹی کا وعدہ ہے، ترمیم لائیں گے۔ نو، آپ نے کہا تھا روٹی کپڑا مکان دیں گے، مجھے روٹی کپڑا مکان دیں اور چوتھی بات ہی نہ کریں آپ مجھ سے۔ روٹی کپڑا اور مکان آئین کے تحت ہمارے آئین آپ کا معاملہ ہے، میرا معاملہ نہیں ہے۔ نہیں، آئین کا ہی معاملہ، آئین سے مجھے کچھ نہیں پڑے۔ آئین آپ کا معاملہ ہے، مجھے روٹی آپ بات کر رہے ہیں نا، اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ترکی میں یہاں پر جو ہماری جو دور جہالت تھا نا، اس وقت لوگ کہتے تھے کہ فلسفی، یہ آئین، یہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے جی، ہمیں تو روٹی دیں۔ آپ کی گورنمنٹ جو کہ آپ کی نہیں تھی، اور آپ جیسا بڑا لکھا آدمی یہ بات نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ میری بات تو آپ سن لو نا پوری، نہیں آپ بات سنیں پوری۔ بات یہ ہے کہ جو آئین میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیولوشن ہوگی اور پروونسز کو ہم اختیارات دے رہے ہیں، پروونسز کے تحت اختیارات کا مطلب یہ تھا کہ 18 جو منسٹریز ہیں جو نیچے ان کے فنڈز جو ہیں وہ نیچے جائیں گے، ان کے فنڈز جو ہیں وہ لوگوں کی مرضی سے نیچے خرچ ہوں گے۔ پرابلم یہ ہو گیا کہ وہ مکمل ہی نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ ہمارے ہاں لوکل کوئی فائدہ نہیں ہے نا، میں اس طرح کی گفتگو اس طرح کے حضرات کے ساتھ بیٹھ کے میں کم از کم نہیں کر سکتا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کی طارق صاحب؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح آپ نے بالکل غلط بات کی ہے، یہی بات میں بھی غلط بات کی ہے کہ آپ کو یہی احساس نہیں ہو رہا کہ آئین کے اندر جو ترامیم ہے ان کا کیا افیکٹ ہوتا ہے عام آدمی کے اوپر۔ آئین کے اوپر جو ترامیم ہوتی ہے اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کی آپ بات کر رہے ہیں، آئین گارنٹی کرتا ہے روٹی کپڑا اور مکان، اور جب آئین سسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو فنڈامنٹل رائٹس ہمارے سسپینڈ ہو رہے ہیں۔ آپ کے بڑے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں صاحب، فواد صاحب بڑے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں۔ جب 17ویں ترمیم ہوئی تھی تو آپ نے کہا کہ یہ صحیح ہوئی ہے، 18ویں ترمیم نے 17ویں ترمیم کو فائنل کیا تو آپ کہتے ہیں یہ بھی بالکل صحیح ہوئی ہے۔ ارے بھائی کہیں تو کھڑے ہو جاؤ۔ 18ویں ترمیم نے بہت فرق ہے، ایک میں مشرف صاحب کے پاس ساری پاور تھی، ایک میں جو ختم ہو کے وزیر اعظم کے پاس آ گئی۔ یہ بہت ضروری تھی یا وہ بہت ضروری تھی؟ عوام کو سمجھا دینا کہ کون سا سسٹم آپ کو پسند ہے۔ کبھی جب آپ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے، آپ ادھر آ جاتے ہیں تو آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں کوئن کی دو سائڈ کے اوپر ہیڈ نہیں ہوتا، ایک سائڈ پہ ٹیل بھی ہوتا ہے، ہیڈ اینڈ ٹیل دونوں نہیں، آپ ہر طریقے سے آپ ٹاس جیتنا چاہتے ہیں۔ یار آپ کہیے آپ بھی چمک سے آپ کو بھی پیسے کی چمک لے گئی، آپ کو بھی جہاں پیسہ نظر آ رہا ہے آپ ادھر چک رہے ہیں، جدھر آپ کو طاقت نظر آ رہی ہے اور اپنا پولیٹیکل فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے ادھر آپ جا رہے ہیں۔ آپ اصول پہ نہیں جا رہے، آپ کے نزدیک کانسٹیٹیوشن از اصول، کانسٹیٹیوشن اصول ہے۔ جو آدمی ایک اصول پہ نہیں اٹکتا وہ دوسری جگہ بھی اصول پہ نہیں اٹکے گا۔ آئی ایم سوری، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف امام حسین کا ساتھ دے رہے ہیں اور یزید کے ساتھ ہاتھ ملائے، یہ دونوں ممکن نہیں ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا آپ حق کے ساتھ ہیں یا ناحق کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دونوں حق ہیں، یہ کام نہیں ہوتا۔ لوگوں کی ووٹیں لے کے آ رہا ہے، لوگ ووٹیں پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں اور حق پہ وہ نہیں ہے۔ ارے یزید کے ساتھ بھی پوری فوج تھی، یہ سارے مصلحت والے تھے، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ جعلی ووٹ تھے، جعلی ووٹ کیسے صحیح ہوگا؟ اور وہ 4.5 کروڑ ووٹ جو ڈلے ہوئے تھے وہ جو صحیح کروا رہے ہیں آپ، جس کا کریڈٹ آپ ضرور لیں گے کہ آپ کے دور حکومت میں ہو رہا ہے کہ جناب یہ الیکشن کمیشن نے اس میں جوڈیشری کا کوئی کمال نہیں ہے۔ معلوم دیا 4.5 کروڑ ووٹ جعلی اور 3.5 کروڑ رجسٹر نہیں ہوا۔ طارق صاحب کوئی حل ہے سب کا؟ ضمنی الیکشن تو ہو گئے تھے نا، سسٹم میں آئی ہے۔ صاحب میں یہ حوصلہ نہیں ہے اس طرح گفتگو کرنے کا، میرے پاس گٹس نہیں ہے، یہ جو گفتگو چل رہی ہے نہ یہ انداز ہے۔ طارق صاحب کوئی حل تو بتائیے۔ نہیں، حل بہت ہیں، حل بڑے سمپل ہیں۔ حل وہی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی تھی جی، کہ پوائنٹ سکورنگ، چیخنے چلانے سے، میڈیا پہ آ کے یہ ساری اس انداز اختیار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو بالکل یہ بتاؤں کہ اس سے مسائل دور نہیں ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں کو جو پیغام دے رہے ہیں نا، جو آج جو آپ نے شروع میں کہا کہ سیاسی لوگوں کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، وہ الزامات سے زیادہ نفرت ہو رہی ہے لوگوں کو، اس لیے کہ بجائے اپنی خامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو اور لوگوں کی جو حالت زار ہے اس پہ رحم کھانے کے سیاسی جماعتیں، پولیٹیکل لوگ بجائے اس پہ غور کرنے کے، فکر کرنے کے کہ ہمارے ذمہ کتنی اہم ذمہ داری ہے، ہم اگر اس طرح کی گفتگو، جس کے لیے میں آپ کو مہذب لفظ یا وہ لفظ میں مل نہیں رہا کہ میں کیا کروں، کہ ہر پروگراموں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں
تو یہ ہم بجائے اپنی پوری کی پوری جو برادری ہے سیاسی لوگوں کو اس میں مزید متنفر کرنے کے، اور مجھے تو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ جو ہے آپ نے تحمل سے بات تو سنیے ان کی، فواد صاحب تحمل سے ان کی بات تو سنیے، فرمائیے طارق صاحب، میں آتا ہوں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ میں بھی آپ کے پاس آتا ہوں، تسلی سے کہیے گا۔ جن سیاسی جماعتوں کی جہاں پہ کمزوری ہے اس کو ریئلائز کریں۔ کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ جو کہ کامن ہے، ہماری ہیلتھ کا پرابلم ہے، ہماری ایجوکیشن کے پرابلم ہے، غربت ہے، انرجی کرائسس ہے، اس کے اوپر بہت سنجیدہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے۔ طارق صاحب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس برس سب صحیح ہو جائے گا، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سال سب صحیح ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ جب حکومت میں آئے ہیں پہلے سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو جن کا نام لے رہے ہیں پرویز اشرف صاحب، وہ کوئی پرویز اشرف کی حیثیت سے انہوں نے بیان نہیں دیا تھا، وفاقی وزیر پانی اور بجلی تھے، انہیں ساری کی ساری بریفنگ تھی، ان کے پاس سارا ڈیٹا تھا، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم حل کر لیں گے۔ اب 4 سال ہونے کو ہیں اور اس میں یعنی بہتری کی بجائے اس میں خرابیاں زیادہ ہو رہی ہیں، اس میں ان کے حالات مزید برے ہو رہے ہیں۔ تو نوید قمر صاحب نے چند ہفتے پہلے نوید قمر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ان کی جو وعدے ہیں یہ وہی ہیں جو آپ نے پہلے سال سے شروع ہوئے ہیں، آج تک چل رہے ہیں۔ اوکے، آپ مجھے یہ بتائیں فیصل صاحب کہ پاکستان کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ کا کسی کو اندازہ تھا؟ آج وہ بھی شروع ہو رہی ہے۔ سی این جی کنیکشن جن کے اوپر بین تھا، اس بین کے اندر جناب 500 سے زیادہ نئے سی این جی کنیکشن پچھلے 2 سالوں کے اندر لگے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں جی۔ آپ اس کے بعد بھی اگر جناب سینہ ٹھونک کے آپ ان کو ڈیفینڈ بھی کریں تو یہ تو کسی کا حوصلہ ہو سکتا ہے کم از کم۔ چلیے میری آپ دونوں سے درخواست ہے، طارق صاحب میری آپ سے بھی آپ سے دونوں درخواست ہے، فواد صاحب کو 2 منٹ تحمل سے جواب دے لیجیے، اس کے بعد میری بات۔ فواد صاحب فرمائیے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں طارق صاحب، انرجی کرائسس ہے پاکستان میں، انرجی کرائسس میں گیس ہے، بجلی ہے، پیٹرول ہے، تینوں کے اوپر پاکستان کا کنٹرول نہیں ہے۔ عالمی جو ہماری پرائس کنٹرول ہے وہ اس کا طے کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جو ہمارے ایران سے اور افغانستان سے جو ایک ہماری ریجنل سلوشنز ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کیوں اس کے اوپر مکمل کام نہیں ہو سکتا، وہ افیکٹ ہوئے ہیں، ہمارے مسائل ہیں۔ تیسری بات جو یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو صوبے ہیں، جو جس طرح ایجوکیشن کی انہوں نے بات کی، عام آدمی کی پاورٹی کی بات کی، 18ویں ترمیم کے بعد فیڈریشن نے اپنے تمام تر جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کو منتقل کر چکی ہے، پرفارمنس صوبوں نے دکھانی ہے۔ پنجاب پاکستان کی اگر غربت میں اضافہ ہوا ہے تو اس لیے اضافہ ہوا ہے کہ پنجاب کی جو ہماری 60% آبادی ہے وہ صوبہ معاشی طور کے اوپر آگے نہیں جا پا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہمارے ہاں جو سکیمیں تھی، جس دن شہباز شریف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا $1.5 بلین کے پروفٹ کا صوبہ تھا، آج 426 بلین روپیز کے لون کے اندر پڑا ہوا ہے۔ پنجاب صرف ایک پاکستان میں اور بھی 4 صوبے ہیں، صرف پنجاب کے چکر میں پڑے، گلگت بلتستان کی بات کیجئے، پختونخوا کی بات کیجئے، بلوچستان کی بات کیجئے، سندھ کی بات کیجئے۔ پختونخوا میں اور بلوچستان میں ڈائریکٹ انڈکشنز بہت زیادہ ہیں باہر سے، جو اسپیشل وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی جو معیشت ہے وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی کہ وہاں لا اینڈ آرڈر پرابلمز ہیں، لیکن ایز پر ایز ان کی فواد صاحب میں پھر معذرت کے ساتھ فواد صاحب ایک بار پھر آپ سے صرف اور صرف 14 دن پہلے ایک بہت خطرناک گرم بحث تھی بلوچستان کے کرائسس کی، اور ابھی آپ کی گورنمنٹ نے ایک جاتی اسمبلی کو دبا کے نوٹ بانٹے ہیں۔ بلوچستان کا تو اتنا بڑا سکینڈل تھا جس پہ آپ بھی فیصل صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو نوٹ بانٹے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو 35 کروڑ روپیہ یا 30 کروڑ روپیہ دے کے سینیٹر بنے گا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا جناب بیری، کر دیتی ہے فگر جناب بیری میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جناب بیری وہ جاتے سینیٹرز کو دیے تھے۔ لوگ 35 کروڑ سینیٹ میں کیا رکھا ہوا ہے، 35 کروڑ روپیہ دے کے کوئی سینیٹر بننے کو تیار نہیں۔ فردوس نقوی صاحب سے آج پوچھیں کہ وہ سینیٹ کے لیے 30 کروڑ خرچیں گے، کبھی بھی نہیں خرچیں گے، 1 روپیہ نہیں خرچیں گے۔ دیکھیں اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ چلیے فردوس صاحب فرمائیے، 3 منٹ ہیں پاس۔ میرے خیال سے فاضل 2-3 مسائل ہیں جو کہ میں مختصر۔ پہلا ایشو یہ جو پیسے بانٹنے کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے جو گرانٹس دی گئی ہیں ایم پی ایس کو، اٹ از ناٹ کہ وہ انہی نے سیٹیں ان کے ووٹ خریدیں، بات یہ پیسے دینے تھے تو 4 سال پہلے کیوں نہیں دیے گئے، ہر سال کیوں نہیں دیے گئے، اور دیے تو کس چیز کے لیے دیے، وہ پروگرامز کو پبلک۔ اب آپ خاموش چاہیے، دیکھیے اب آپ ایک میرا ریلوے منسٹری جو ہے وہ پروونسز کو چلی گئی، دونوں پی آئی اور ریلویز کا جو حال ہے وہ آپ کو پتا ہے، واٹر اینڈ اریگیشن
وہ بھی پروونسز کے پاس ہے، وہ گئی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا دونوں جگہ؟ اچھا منسٹری آف انڈسٹریز کس کے پاس ہے؟ وہ کیا پروونسز کے پاس ہے؟ اس کا کیا حال ہوا اسٹیل مل کے پاس؟ اچھا آپ جو ادارے آپ کے پاس ہیں سینٹر میں، سب چیزیں تو نہیں گئی نا، آپ جو لے لیں آپ اس کا. اچھا آپ صرف مجھے یہ بتا دیں ان 4 سال میں کرپشن از این ایشو بھی آل ریکگنائز. اور جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ پنجاب کی حکومت میں آج کرپشن دور کرنے کے لیے اور حالات صحیح کرنے کے لیے ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ عورتوں کے اکاؤنٹ میں مردوں کی تنخواہ ڈال دو. اتنا امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ، اور وہ بھی پی ایم ایل این کی طرف سے لیڈ کیا جا رہا تھا ڈسکشن. اسی لیے مجبور ہو گئے کہ یہ 45 منٹ کے پروگرام میں اتنی زوردار بحث ہوتی ہے، آوازیں بلند کرنی پڑتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے واسطہ اس ملک کی جان چھوڑ دو. یہ اسٹیٹس کو کے سیاستدانوں، تم نے اس ملک کے ساتھ جو 60 سال میں کیا ہے حشر کر دیا ہے، اب کسی اور کو آنے دو. سر طارق صاحب کلوزنگ نوٹس 1 منٹ ہے میرے پاس. دیکھیں جی کلوزنگ نوٹ یہ ہے کہ ملک میں اگر کوئی بہتری آنی ہے اس چیز کے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سیاسی لوگ ہی لے کے آئیں گے، لیکن وہ تب لے کے آئیں گے کہ ریفارمز، بہتری، تبدیلی جو بھی آپ نعرے لگائیں وہ اس وقت لے کے آئیں گے کہ جب ان کے اندر ریئلائزیشن پیدا ہوگی کہ ہمارے اندر خامیاں کیا ہیں، کمزوریاں کیا ہیں. غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے کی روایت چھوڑ دینی چاہیے. ہمیں کسی سیاسی جماعت نے نہ تو خریدا ہوا ہے، کوئی جنون پولیٹیکل ورکر کسی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اس بات کے اوپر میرا ایمان ہے. اور ہمیں اپنی جو خامیاں ہیں وہ ٹی وی پہ بھی بیان کرنی چاہیے، اپنی لیڈرشپ کو بھی بتانا چاہیے. یہ آ کے اس طریقے کی گفتگو کرنا کہ جس سے لوگ ہمیں، میں کہتا ہوں کہ اس نظر سے دیکھیں کہ جو کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، وہ چھوڑ دینا چاہیے. میں اپنے بھائی فواد کو بھی یہ مشورہ دوں گا، ان کے پاس حوصلہ ہے، یہ جناب مشرف کو بھی ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. آج ابھی 2 دن ہوئے ہیں پیپلز پارٹی میں آئے ہوئے، لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ووکل انداز انہوں نے پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اختیار کیا ہوا ہے. اس سے بڑی انداز سے ان کی لیڈرشپ سے کو بتانا چاہیے کہ یہ کمزوریاں ہمیں موجود ہیں، انہیں دور کرنا چاہیے. سیاسی لوگ ہی ملک کا مستقبل بنائیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا، بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے گا.